السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو انٹرنیشنل ہے، آپ سب جانتے ہیں کئی مہینوں سے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ڈسکشن جاری ہے، اور آج بھی اس پروگرام کے اندر ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ صاحب ایک دفعہ پھر بظاہر جنگ تو بند کر چکے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی طرف سے دھمکیاں جاری ہیں۔ ایران بھی آگے سے پوری طرح سے جواب دے رہا ہے، اور کویت کا پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ان پروسیس ہے۔ کویت نے اس کی منظوری دے دی، پاکستان اس کی منظوری دینے جا رہا ہے، اور یہ سعودی عرب کے بعد یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک اسلامی ملک امریکہ پہ انحصار ختم کر کے پاکستان کی طرف بڑھا ہے۔ قطر بھی اسی میں دلچسپی لے رہا ہے، اور ترکیہ بھی آلریڈی یہ اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو اسلامی نیٹو کا ایک نقشہ ہم سب سوچ رہے ہیں، یہ سب کی خواہش ہے، وہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آغاز کریں گے آزاد کشمیر کے اندر۔ آج الیکشن تھا، اور الیکشن یہ 3 مرحلوں میں ہو رہا ہے جی۔ 2 اگست کو ایک تو آج الیکشن ہوا، دوسرا مرحلہ اس کا 2 اگست ہوگا، مظفر آباد ڈویژن کا الیکشن ہوگا۔ 10 اگست کو یہ پونچھ ڈویژن میں الیکشن آپ دیکھ سکیں گے۔ حامد میر صاحب اور کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو 3 حصوں میں الیکشن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو بیسیکلی یہ منظور نظر پارٹیز کو جتوانے کی ایک سازش ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج الیکشن میں ٹرن اوور بہت کم رہا، اور بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بڑا مایوس کن ٹرن اوور تھا۔ لیکن اگر ٹرن اوور کی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم بات کریں تو 2021 میں وہاں پہ ٹرن اوور 61.3% تھا، 2016 میں 62% تھا، 2011 میں 65% تھا، اور 2026 میں آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ یعنی 2021 سے آپ نوٹ کریں، یعنی 2011 میں زیادہ تھا، 16 میں کم ہوا، 21 میں اور کم ہوا، اور آج 26 میں اور کم ہوا۔ تو یہ ایک سیاسی سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر لوگوں کی ووٹ کے اوپر جو دلچسپی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم کیوں ہو رہی ہے؟ کیا موجودہ انتخابی نظام جو ہے لوگ اس سے مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ موجودہ نظام کیا ڈیلیور نہیں کر پا رہا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو جو بڑی پارٹیز میدان کے اندر تھیں، اس میں آئی پی پی تھی، اس میں پیپلز پارٹی تھی، اس میں نون لیگ تھی، اور ایک مقامی جماعت وہاں پہ وہ بھی اس سارے پروسیس کا حصہ تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اعلانیہ طور پہ بائیکاٹ کیا۔ ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک وہاں پہ فورم ہے، وہ بھی بظاہر اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس نشست میں، نوید علائی صاحب، آپ ایک دانشور ہیں، ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سابق بیوروکریٹ رہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید ظفر علی آج کی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ عرفان دولتانہ، میاں عرفان دولتانہ ایم پی اے، ایک معروف سیاسی خانوادے سے تعلق، نون لیگ کے سینئر رہنما۔ عارف عباسی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، وہ بھی آج کی ہماری اس نشست کا حصہ ہیں۔ نوید علائی صاحب، الیکشن کا رزلٹ جو اب تک غیر حتمی اور غیر مصدقہ آ رہا ہے، مختلف چینلز اور مختلف رپورٹرز فیلڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ لیڈ کر رہی ہے۔ وہ تو خیر پتہ چل جائے گا، حتمی رزلٹس آئیں گے، لیکن جو ٹرن اوور بہت کم ہو رہا ہے دن بدن، جو میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے، اس کی بنیادی طور پہ کیا وجہ ہے؟ کتنا یہ الارمنگ ہے سیاستدانوں کے لیے، کتنا اس پہ میسج ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی۔ جی میرا خیال ہے ابھی تو ایک تو جو اس کے اوپر تجزیے آ رہے ہیں، تو سرکاری تو اس کے اوپر ٹرن آؤٹ کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، لیکن اس پہ متضاد رائے بھی آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے پولنگ بڑھا دی، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پولنگ اس لیے بڑھائی گئی کیونکہ کم ووٹر آئے تھے،
لیکن دوسری رائے یہ ہے چونکہ بہت زیادہ ووٹر آئے ہوئے تھے اور ان کو ابھی ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے 1 گھنٹے کے لیے اس کو بڑھا دیا گیا. میرا خیال ہے ابھی تو اٹس اے بٹ ٹو ارلی کہ ہم جو ایک ہی علاقے میں جو 13 سیٹیں ہیں میرپور ڈویژن کی، اس کے اوپر پولنگ کے اوپر ہی ہم کوئی رائے قائم کریں. آئی تھنک اٹ ول بی اے بٹ ٹو ارلی. ابھی تو ٹھیک آپ ہے. جیسے خود آپ نے فرمایا کہ ابھی 2 اگست کو ہونا ہے مظفر آباد کا، اور پھر پونچھ کا ہونا ہے، 10 پھر ریزرو اگست سیٹ جو ہے وہ ہوگا. تو یہ جو 53 ٹوٹل سیٹس ہیں، جو 33 ہیں، اور ٹوٹل جس میں 12 جو ہے ریزرو سیٹس ہیں، تو میرا خیال ابھی ایک لمبا مرحلہ ہے. اس کے تمام کو دیکھنے کے بعد کم از کم یا ہاف وے تھرو ویل بی ایبل ٹو ٹیل کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور یہ بھی خبریں جو چند کوئی ووٹنگ کے آئے ہیں کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے، تو ابھی میرا خیال ہے اس کو بھی کوئی رائے دینا جو ہے ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، جب تک کہ کوئی اس کے اوپر کچھ سالڈ، چاہے وہ غیر سرکاری نتائج ہوں، وہ سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈی صاحب، آزاد کشمیر ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ خطہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور ہمارا کشمیر جس طرح ہماری شارع کہا گیا، حضرت قائد نے کہا، تو وہاں پہ یہ کتنا سینسٹیو یہ سارا پروسیس ہے الیکشن کا. اور جو الیکشن کمپین آپ نے دیکھی، جو سرکاری وسائل کا استعمال کرنے کی باتیں ہوتی رہیں، اور آج بھی پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے نون لیگ کے اوپر، اور نون لیگ الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، اور خاص کر پی ٹی آئی نے جو بائیک آؤٹ کیا، تو اس کا فائدہ آپ کے خیال میں کس کو ہوا؟ بہت بہت شکریہ صاحب. آپ واقف ہیں جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا اور پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے قانون اور لا جو ہے، اور جو ریلیونٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی بہت بڑی اس بات میرا خیال ہے کہ اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. وہ ہے جو اپنا پنجاب سے جو کچھ گرین بسا پیکج جو ہے کشمیر کے لیے، اٹ از ایبسولوٹلی انکانسٹیٹیوشنل، unrequired, unlawful, absolutely unlawful. You can't give up resources اس طرح بغیر. لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی پاس کر دیے گئے ہیں آپ کو ای سی کی منظوری کا، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے اوپر بھی بہت، تو وہ ہم کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اس میں پوائنٹ ضرور ہوگا تو کچھ بھی نہیں اس پہ. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ اپنا سوری رانا سولہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی 250 سے 300 ارب روپے کھا گئی ہے، اور وہ دبئی منتقل ہو گئے، اور اس کے اوپر ابھی لے دے چلی گئی ہے. تو اس پہ جب پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کل قاہرہ صاحب ایک پروگرام میں ایجیٹیٹ ہوئے تھے کہ جی آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں مجھ سے، مجھے پہلے پورے پاکستان کی 1947 سے لے کے ابھی تک کی تاریخ بیان کر دیں دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی نے پیسے کھائے ہیں نہیں. تو یہ جو چیزیں جو الیکشن میں کشمیر کے ہو رہا ہے، اس کے اتاب سے تو کشمیر کے الیکشن کی جو نیوٹرالٹی ہے، جو اس کا وہ تو بالکل کمپرومائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کا مطلب ہے the election is being twisted, the election is being manipulated in one form or the other. اب جہاں تک جیسے ابھی نوید صاحب نے کہا کہ مڈ وے ابھی رزلٹ آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹرن آؤٹ کا تعلق ہے، تو جو میرے دوست کچھ کافی سارے میرپور سراؤنڈنگ میں ہیں، اور کیونکہ میں نے ایک ارینجمنٹ میں نوکری بھی بہت کی ہے، there are many people known to me. جو ان سے میری بات ہوئی ہے اس کے حساب سے تو ٹرن آؤٹ اتنا کم تھا کہ الیکشن کو ویسے نل ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. مطلب آپ کو پتہ ہے دنیا میں الیکشن کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے کہ جتنے پرسنٹ آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کا، اور ساری ماڈرن ورلڈ میں پرسنٹیج استعمال ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکولر پرسنٹیج تک ووٹ دینے ہوتے ہیں. اگر وہ اس پرسنٹیج تک آپ ووٹ نہیں لیتے تو آپ کی وننگ بھی کاؤنٹ کی جاتی. تو اس لیے میں اس سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہاں پہ ایک احتجاج ہو رہا تھا، شاید اس احتجاج کی وجہ سے لوگ کم نکلے ہیں. یہ تو آنے والے دنوں میں جب جیسی آپ کا تمام مراحل مکمل ہوتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں گے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آج کے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ آپ یہ سمجھیے کہ بہت ہی کم تھا، بہت ہی لو ٹرن. اچھا برگیڈ صاحب، میں خاص کر ٹرن آؤٹ کی جو بات کر رہا ہوں، ایک بڑا لیڈنگ چینل ہے جو خبر چلا رہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پہ 1000 ووٹ تھا، وہاں پہ 100 ووٹ کاسٹ ہوا ہے.
تو یہ تو بڑا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو نمبر آف ووٹس تو نہیں بتا سکتا، بٹ جو میری بات چیت کا ذریعہ اس میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، وہ کہتی ہے 10% ٹرن آؤٹ آپ کاؤنٹ کیجیے گا. ابھی جب 10%؟ آفیشیل فگر آئیں گے 10% جو ووٹنگ کا اٹس پاسبل. ٹوٹل پرسنٹیج، ٹوٹل پر جتنے ووٹ رجسٹرڈ کا 10% آپ کاؤنٹ کریں کہ وہ کاسٹ ہوگا. اب وہ ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہو، میں تو وہاں پہ موجود نہیں ہوں، کوئی 10 کہہ رہا ہے کوئی 20 کہہ رہا ہے، بٹ فگر اسی کے کہ اگر 100 میں سے 1000 میں سے 100 ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو آپ خود ہی پرسنٹیج نکال لیجیے. لیکن اس میں برگیش صاحب بات تو پھر نوید علائی صاحب والی ہو گئی کہ ابھی تو ظاہر ہے ہم کو رائے اس پہ قائم کر نہیں سکتے. اگر گورنمنٹ کے یا الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار آ گئے کہ جی ووٹ تو اتنے زیادہ تھے کہ واقعی 1 گھنٹہ ٹائم بڑھانا پڑا اور ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اتنی لائنیں لگی ہوئی تھیں. میاں صاحب آپ کے خیال میں، آپ کے پاس بھی خبر آ رہی تھی ابھی کہ نون لیگ لیڈ کر رہی ہے، 9 سیٹوں پہ جیت رہی ہے، اور ابھی آپ دکھا بھی رہے تھے پروگرام سے پہلے، تو یہ تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو میڈیا کے مطابق غیر مصدقہ اور غیر حتمی رزلٹس ہیں اس کے مطابق نون لیگ لیڈ کر رہی ہے. لیکن جو میں نے پہلے بھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے، مثلا 2021 میں 61% تھا اس کا ٹرن اوور، 2016 میں 62 تھا، یعنی اس پہ کم ہوا، 2011 میں 65 تھا، تو بتدریج کم ہوا، اور اب کہتے ہیں بہت ہی کم ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی صداقت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی جی ابھی تو الیکشن پروسیس چل رہا ہے، اور اس الیکشن پروسیس کے اندر جس طرح میڈیا پہ نیوز آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 9 سیٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی 3 یا 4 سیٹیں ہیں. سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن ہونا بہت، ڈیموکریسی از دا بیسٹ تھنگ. اللہ کا شکر ہے الیکشن ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہماری جماعت ہے، میری جماعت ہے، اچھا اس پہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. سو نمبر اس چیز پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اگر گورنمنٹ پارٹی آئے گی تو ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی ڈیولپمنٹ بالکل بہت عزیز ہے. یہ سب جو پنجاب سے وہاں پہ بجٹ خرچ کیا گیا، جو گاڑیاں وہاں بھیجی گئیں، جی برگیش صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو بالکل سیدھی پری پول ریگنگ والی بات ہے. نہیں دیکھیں، گزارش یہ آتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس بھی سندھ تھا، انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہاں سے بجٹ جو ہے اچھا وہاں سے لے آتے، وہ ٹرانسفر کرتے. بالکل کشمیری بھائیوں، اور پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے تھا، وہ بھی لڑتے تو وہ بھی وہاں سے لے وہ بھی آتے. لڑتے، انہیں روندی نہیں، سوری مطلب ہے کہ انہیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا. سوری آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. الیکشن جو ہوتا ہے کہ وہ دے شوڈ ہیو فوٹ اٹ، اور کسی پارٹی کو بھی الیکشن پروسیس کے اندر سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور تمام پارٹیز اگر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی شاید پھر یہ جو ریشو کی آپ ڈسکس بات کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. اور ابھی تو وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ کل ریزلٹس ہیں تو شاید 65% ہو یا 70% ہو. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے برگیش صاحب کہ وہاں پہ جہاں پہ 1000 ووٹ ہے وہاں پہ 2000 نکل آئے. اور یہ دیکھیں نا پاکستان میں پاکستان میں الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہوتا رہا ہے. اچھا خیر، پاکستان میں تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک ریفرنڈم، پروڈیوسر صاحب تھوڑی سی آواز بلند کر دیں، ذرا زیادہ کر دیں تھوڑی سی. اچھا عارف عباسی صاحب، آپ بڑے کنیکٹڈ رہے کشمیر کی ساری سچویشن سے، وہاں پہ احتجاج جو ہو رہا ہے اس کی لمحہ بلمحہ سنا، بڑی خبریں رکھ رہے ہیں، خود آپ الیکشن پروسیس سے باہر نکل گئے ہیں. تو یہ ماضی میں جو الیکشن پروسیس سے جماعتیں باہر گئی تھیں وہ تو بڑی گھاٹے میں رہی، آج تک پچھتا رہی ہیں. تو آپ کو یہ کون مشورے دیتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر چھلانگ لگا کے الیکشن پروسیس سے باہر نکل جائیں؟ آپ تو بڑی پاپولر پارٹی ہیں. عارف عباسی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. دیکھیں میں تو کل وقت کشمیر سے آیا ہوں، میں پورا ہفتہ کشمیر میں رہ کے آیا ہوں، مظفر آباد میں، اور وہاں کوئی مجھے الیکشن کا ماحول نہیں نظر آیا. میرا گاؤں مظفر آباد سے ٹوورڈز ایبٹ آباد، تقریباً ایبٹ آباد روڈ پہ 6 کلومیٹر ہے، مطلب دارالخلافے کے اندر آتا ہے. اچھا But nobody has come for the election or for the convincing, for requesting for the vote. کوئی
पार्टी का, न नून लीग का या न कोई, हमारे गांव में तो उसका कल तक कोई नया मास वापस आया। दूसरा जाएगा बात की इलेक्शन पर बात है कि नहीं अब्बासी साहब, अब आप नई जनरेशन को तैयार, आप कह तो रहे हैं इस सारा कुछ, लेकिन 2022 के पसौट के बाद लोगों का इस पूरे प्रोसेस से मार उठ गया है। जिस 2024 में इलेक्शन मैंडेट चोरी किया गया, 17 सीटों वाली पार्टी को हुकूमत। नवीद इलाही साहब की तरफ जाना पड़ेगा। नवीद इलाही साहब शॉर्टली ज़रा इस पे कमेंट कर लेते हैं, फिर इंटरनेशनल इशू की तरफ जाते हैं जो ख़ासकर आपका मौजू है और जिस पे आपकी माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र है। जो इलेक्शन प्रोसेस है नवीद इलाही साहब, बदकिस्मती से इस पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमेशा ही सवाल उठता है। इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होता है, इतना बड़ा मुल्क है, एक दो दिन लगते हैं सारा क्लियर हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही सवाल उठता है। जीतने वाला भी रो रहा होता है, हारने वाला भी रो रहा होता है, और फिर अगले 4 साल 5 साल धांधली में गुजर जाते हैं। ये किस तरह ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, एक तो हमारा जो यहाँ पे पैटर्न है, कल्चर है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया बसों के ऊपर, आप देखिए जब इलेक्शन कैंपेन होती है और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जो ही वो जाता है कैंडिडेट, तो लोग अपना मुतालबा लेके आते हैं कि जय साहब पिछली दफ़ा आपने वादा किया था, ये सड़क नहीं बनवाई, तो वो फ़ौरन ईंटें पिघवा देता है, बिजली पिघवानी शुरू कर देता है। तो ये जो काम है इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ही शुरू हो जाता है, कोई ये अनहोनी बात नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन है, मुझे तो इस दफ़ा ये बात अच्छी लगी जब वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो उस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस दौरान दो जो मेजर पार्टीज़ थी, इन्होंने बड़े अच्छे एहसन तरीके से और बड़े सरगर्मी से इलेक्शन में हिस्सा लिया। और आप देखिए कि दोनों पार्टी के जो लीडर्स वहाँ पे आए, मुस्लिम लीग से नवाज शरीफ साहब और उधर से पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने आके गुफ्तगू की बहुत ही नपे तुले अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में। इलेक्शन कैंपेन होती है ऑप्टिक्स की, परसेप्शंस की, सेंसिबिलिटीज़ की। जैसे नोक झोंक भी की और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नोक झोंक होनी चाहिए और इस आपस में बात होनी चाहिए, एक दूसरे पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए, ये सियासत का हुस्न है। आप देखिए कि उन्होंने विद इन लिमिट्स रह के एक पॉजिटिव कैंपेन की है, तो ये बड़ी एक खुश आइन बात है। उसको मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव है आज़ाद कश्मीर के ओवरऑल सियासी जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उसके लिए। जहाँ तक कि ये इल्ज़ाम लगता है कि जी वो धांधली हो गई, आप देखिए कि आज अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, चूँकि हम पहले ही आदी हो गए हैं इलेक्शनों में धांधलियों के, 70 से ऑनवर्ड या मे बी अर्लियर दैन दैट, तो हम पहले ही शोर मचा देते हैं कि जी धांधली हो गई। और एक दो वाक़यात के ऊपर या चंद थोड़ी सी परसेंटेज के ऊपर भी हम तमाम उसको प्रोसेस को ही स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे अभी हमें देखना चाहिए। वी शुड लिव इन ऑप्टिमिज्म, वी मे क्राई लेटर। अभी तो आगाज़ हुआ है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी मेरा ख्याल है किसी जगह से कोई इस तरह की ज़ोरदार आवाज़ नहीं आई कि यहाँ पे धांधली हो गई। ओके, छोटी चीज़ें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो तो दैट इज़ द कल्चर ऑफ आवर पॉलिटिकल प्रोसेस। सारे पाकिस्तान में ऐसे होता है। यानी आप समझते हैं कि इस मौके पे चीज़ें लेना ज़रूरी है, इनसे ये बाद में काबू नहीं आएंगे सियासतदान। तो अभी इनसे वादा भी ले लें, अभी कुछ दे भी दें। और मैं समझता हूँ कि जैसे सही फरमाया इरफान साहब ने कि अगर बाकी सूबे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दें कश्मीर के लिए, तो मेरा ख्याल है एक ये पॉजिटिव चीज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, नवीद इलाही साहब तो कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। नवाज शरीफ साहब की एंट्री पड़ी, वहाँ पे बड़ी हल्दी मामलात आगे चले, सियासत हुई एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कि जहाँ पे पाकिस्तान दुश्मनी की बातें हो रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को चैलेंज करने के कुछ अनासर बात कर रहे हैं, कुछ उनके फुटप्रिंट बाहर से भी नज़र आते हैं वहाँ पे। तो ऐसे हालात के अंदर वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का चलना, नवाज शरीफ का वहाँ पे जाना,
مریم صاحبہ کا جانا، وہاں پہ اگر پنجاب سے بسیں چلی گئی ہیں تو کیا ہوا؟ باقی صوبے بھی وہاں پہ سپورٹ کریں. بھی کہہ سکتا ہے مائٹ از رائٹ، تو کچھ بھی نہیں سکتا. رائٹ از رائٹ، پاور از پاور، جو مرضی کا کوئی پوچھنے والا نہیں. بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے جمہوریت کا حسن الیکشن نو ڈاؤٹ، اور الیکشن کیمپین جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے اور وہ ان کو کرنی چاہیے. لیکن دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، کوئی طریقہ کار ڈیوائز کیا جاتا ہے، کوئی الیکشن رول ہوتے ہیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹر ہوتے ہیں. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے ان لمٹس کے درمیان رہ کے کرنا، اس دائرہ اختیار کے اندر رہ کے کرنا. اگر آپ اس دائرہ اختیار کے اندر رہ کے کریں گے تو وہ جمہوریت کا حسن ہوگا. اگر آپ دائرہ اختیار سے باہر نکل کے اپنی گڈی چمکائیں گے وہ حسن نہیں ہوگا، وہ وائلیشن ہوگا. اور اس کو الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. ویسے تو کوئی پرابلم، ویسے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو کہا آپ کو کہ جس طرح مرضی آپ کرا لیں الیکشن کو روکنے والا تو نہیں ہے. اور وہ ہو گئے، ایک اچھی بات ہے الیکشن ہو گئے، ایک اچھی بات ہے ایک ٹینس فضا میں الیکشن ہو گئے. کیونکہ وہاں پہ جو پچھلے مظاہرے ہو رہے تھے تو پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن پوسٹپون کریں، بٹ وہ لگے رہے کہ الیکشن ہو گئے. بٹ آئی پرسنلی فیل اگر وہ الیکشن صرف ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ہوتے تو قانون جس کی اجازت دیتا ہے، قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی یہاں کا بجٹ جو ہے وہ جا کے اگر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن بگھیڑ صاحب وہاں پہ جو مظاہرے لوگ کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کر رہے ہیں، جو وہ حرکتیں اور کام کر رہے ہیں، قانون تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ تو کر رہے ہیں. میں نے کب کہا، میں کب اس کو سپورٹ کر رہا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ لوگوں کے اس احتجاج کے باوجود الیکشن ہو گئے، اٹس اے گڈ ایگزامپل. میں تو آپ سے یاد کر رہا ہوں لیکن آپ کا خیال ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے لیڈر ہی رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کرنے پڑے تو پھر نیچے سے نہ ایکسپیکٹ کیجیے گا، پھر نیچے والے کو سزا نہ دیجیے گا پلیز اگر وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. کیونکہ ہر چیز ایک الیکشن رول آپ نے بنائے ہیں نا، کوئی الیکشن رول یا نہیں بنائے، ان کے تحت کام ہونا ہے نا، ان کی طریقہ کار سے کام ہونا ہے. اس میں نوید علیہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی ڈپریس قسم کا کچھ ایریاز ہیں، جیسے بلوچستان ہے، وہاں پہ اگر پنجاب سے کچھ 4 پیسے لگ جاتے ہیں یا کشمیر میں لگ جاتے ہیں تو چلو پاکستانی ہیں، ان پہ لگ گئے ہیں. دیکھیے نا، اس کو لگانے کے لیے کوئی الیکشن سے پہلے طریقہ کار اختیار کیا جائے گا نا، کوئی تو پروسیجر ہوگا نا، کوئی اختیار کیا جائے گا، نہیں کیا جائے. ضرور دیں، سندھ والے بھی دیتے جو ان کو دیتے، لیکن الیکشن والے دن جا کے آپ کو یہ کہنا کرنا چاہیے تھا 2 مہینے پہلے بھی بات. میرا مطلب یہ کہ ایک اچھی جو پیش رفت ہے اس کے اندر ایک غلط طریقہ کار استعمال کر کے آپ پیش جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان میں نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الزام تراشی کا سلسلہ، وہ اسی لیے رہتا ہے کہ آپ سموتھ پروسیس کے اوپر غلط کام کر کے آپ پورے پروسیس کو کمپرومائز کر. لوگ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن منور ہوتی. اچھا بریگیڈ صاحب، اچھا میں اس پہ تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں، بات جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں وہ اس بات میں یہ وزن ہے کہ یہ موقع ہے جب الیکشن کرا دیے گئے اس ایکٹیویٹی جو وہاں پہ ہو رہی تھی وائلنٹ، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشنز کو کریڈیبل ہونا چاہیے اور لیجٹمیٹ ہونا چاہیے. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کا آبجیکٹو بھی ڈیفیٹ ہو جائے گا تاکہ اس کی ایکسیپٹنس بنے. ہاں ایکسیپٹنس ہوگی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کو لیجٹمیسی اور کریڈیبلٹی اسٹیبلش رکھی جائے. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب، یہ جو آئی پی پی کے اندر وہاں پہ سابق پرائم منسٹر شامل ہوئے تھے، سینٹورس کے جو مالک ہیں قبلہ، ان کا آپ کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تنویر الیاس صاحب، ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی بھی چند سیٹیں جیتے گی، ایک پریشر گروپ کے طور پہ کشمیر میں کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر میں تو اس کا فیوچر لنک کروں گا گلگت بلتستان کے الیکشن سے. کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آخر میں جو سیٹیں کیا وہ جیتے تھے جو ان کو دی گئی، تو بس آپ اس پریسیڈنٹ کو لے آئیے کشمیر میں. ویسے تو آئی پی پی ایک نئی پارٹی ہے اور اس کی وہاں پہ کوئی اسٹینڈنگ ہے نہیں، ان کا قصور نہیں ہے، بہت وہ آئے بھی ہیں تو ان کی اسٹینڈنگ کہاں سے ہوگی. لیکن پھر بھی اگر ان کو سیٹیں جیتتے ہیں تو ایک کریڈٹ ہوگا.
اور جہاں تک پولیٹیکل فضا کا تعلق ہے یا جو فیڈ بیک آ رہا تھا اس کے حساب سے تو وہاں پہ آئی پی پی کا کسی نے ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ سیٹیں مل جائیں گی. اوکے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. میاں صاحب، عرفان دولتانہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی، دیکھیں الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فضا بنا دینا، کہ آپ ایک فضا ایسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ کون سی کنگ پارٹی ہے، تو وہ ایک ووٹر ایک ہوتا ہے 10-15% جو ٹلٹ کرتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ، وہ فضا دیکھتا ہے اور وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک دھاندلی کی قسم ہے نا جی. نہیں، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں گزارش یہ آتی ہے کہ آپ نے بھی جناب نے کشمیر سرا وزٹ کیا ہوگا، گلگت بلتستان وزٹ کیا ہوگا، تو وہاں ان ایریاز میں ڈیولپمنٹ کے کام بہت ہونے والے ہیں. اچھا، اور ڈیولپمنٹ کے کام ہونے والے ہیں. دے نیڈ فنڈنگز. کشمیر میں بھی یہ 70 سال ہو گئے ہیں، یہی پارٹیاں ہیں، انہی کی گورنمنٹ تھی، تو آج کیوں پتہ چلا تو ہمیں؟ نہیں، ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں یہ تو ہوتی ہے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا سارا کام. جی بالکل آپ کی بات اتنی صحیح. لیٹ کیوں ہو گئی؟ نہیں، تو اس میں یہ کہ آلویز اگر آپ پچھلی ہسٹری بھی دیکھیں تو جو پارٹیز وفاق میں ہوتی ہیں اقتدار میں، انہی کو پریفرنس دی جاتی ہے اور ہمیشہ وہی پارٹیز جیتی وہاں پہ ہیں. گلگت اور جیتنا بھی، بلتستان یا کشمیر وغیرہ میں جی وہاں بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تقریباً ایٹ پار تھے، اور اس کے بعد جو بھی ہوا. سو چیز یہ آتی کہ کشمیر ہمارے بھائیوں کا فائدہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے، کیونکہ وفاق میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور طریقے سے فنڈنگ بھی کریں گے، کام بھی ہوں گے، علاقہ بھی ترقی کرے گا. اور ویسے بھی میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ سارے کشمیری ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم، ان کے پیرنٹس سارے. تو آئی تھنک جو ویسے بھی دیکھا جائے تو کشمیر کے لوگ پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو دلی طور پہ چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ رزلٹ آئیں گے سارے 52-53 سیٹس کے، تو وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کی میجورٹی عباسی ہوگی. صاحب، نون لیگ کی ساری لیڈرشپ وہاں پہ گرجتی رہی، وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کیے نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی ہم کشمیری ہیں. مریم صاحب نے کہا میری ماں بھی کشمیری، میرے والد بھی کشمیری، ہم بھی کشمیری، اور کشمیریوں نے ان کو وارم ویلکم کیا. تو آپ خود کشمیری ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، تو آپ نے کشمیریوں کو چھوڑ دیا، آپ الیکشن پروسیس سے باہر نکل گئے. یہ عباسی صاحب، یہ آپ نے کیا کیا اپنے ووٹرز کے ساتھ؟ راج صاحب، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب کوئی پولیٹیکل ورکر یا ڈیموکریٹ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. کشمیر کی کس قسم کی باتیں؟ یہ جو فلانا کا باپ کشمیری، فلانے کا دادا کشمیری، ان کو صرف کشمیری ہونے الیکشن کے دن یاد آتے. اس سے پہلے بھی وہاں دنیا رہتی ہے، وہاں زلزلہ آیا، وہاں سیلاب آئے، وہاں لینڈ سلائڈنگ ہے. یہ آپ مظفر آباد سے لوہار گلی کی طرف آئیں تو 4-5 کلومیٹر پہ 1947 سے پہلے کی لینڈ سلائڈنگ اور آج تک نہیں تھی. کوئی ساون کے مہینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مظفر آباد پیادل لوگ لے کے جاتے ہیں. تو پتہ نہیں ان سب کو. اب تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کا بڑا فوکس رہے گا ادھر، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے پرائم منسٹر لگا دیں آزاد کشمیر کا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی، یہ میں چھوٹا سا تھا تو یہ جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو ایک دفعہ یہ مظفر آباد گئے تو انہوں نے وہاں موٹر وے کا اور پنڈی سے مظفر آباد اور ریلوے لائن کا ایک اعلان کیا تھا مظفر آباد یونیورسٹی گراؤنڈ میں. اس کا 30-40 سال ہو گئے ہمیں انتظار ہے. تو ان کے باتوں میں بات نہیں کرتا. اگر سنجیدگی سے بات کی جائے تو اس الیکشن پروسیس پہ عوام کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اس کی رزلٹ آج تھا کہ آج پولنگ اسٹیشن پہ کتنے لوگ گئے. 2024 میں جو کچھ ہوا، جس طرح لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، 2000 پھر گلگت بلتستان میں جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا، اب جس طرح صرف 1 مہینہ پہلے وہاں آئی پی پی لوگ آئی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہم ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ایک ماڑا موٹا ٹوٹا پھوٹا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، عمرانی معاہدہ بھی ہے عوام اور ریاست کے درمیان، لیکن اس کو جس طرح روندا گیا اس آئین. عباسی صاحب، جب آپ میدان کے اندر موجود نہیں ہوں گے، اسپیس دیں گے، تو پھر آئی پی پی بھی آئے گی، دوسری پارٹیاں بھی آئیں گی، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. آپ تو اس دوڑ میں ہی نہیں ہیں. میری بات سنیں نا،
کسی ڈیموکریٹک معاشرے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا بغیر کسی ریجن کے انتخابی نشان چھین لینا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اس کے باوجود 2024 میں ہم نے چارجر پہ ہم نے پتہ کیا کیا نشان تھے 150 کے قریب اس پہ الیکشن لڑا اور عوام نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا. پھر جی بی میں ہمارے جو لوگ جیتے انڈیپینڈنٹ ظاہر ہے جیتے چونکہ وہ ہمارے پاس نشان تو پارٹی کا تھا نہیں. پھر آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کی شک ہی نہیں ہے. اگر ہم لڑتے بھی ہمارے لوگ جیت بھی جاتے تو گن اور ڈنڈے کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کو وہاں کے وہیں لے جانا تھا جہاں ضرورت تھی. اس سے بہتر تھا کہ ہم نے سوچا کہ عوام کے ساتھ بددیانتی نہ ہو, عوام عمران خان پہ اعتماد کا ووٹ دیں اور وہ لوگ کل کہیں اور چلے جائیں جیسے پچھلی اسمبلی میں ہوا. انوار الحق جب وزیر اعظم بنا اس کے بعد جب یہ راٹھور وزیر اعظم بنا یہ ووٹ تو سارے عمران خان کے تھے. لوگوں نے تو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیے تھے نا 2/3 میجارٹی کو آزاد کشمیر میں. تو وہ جو نمائندے تھے وہ جو کوئی رکشا ڈرائیور تھا پتہ نہیں کوئی کیا تھا تو وہ کہاں جا کے بیٹھ گئے؟ اعتماد عوام نے عمران خان پہ کیا اور وہ لوگ کہاں جا کے بیٹھ گئے اور آج کہاں بیٹھے ہیں؟ آج وہاں پی پی کی حکومت ہے. تو ہم نے کہا یہ بددیانتی سے بچنے کے لیے یہ جو عوام کو دھوکہ مل جاتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ عوام باہر نکلے اور چونکہ وہ آزاد ہوں گے اور یہ عباسی صاحب پھر تو اس کا مطلب ہے دیکھیں اگلا جو جنرل الیکشن ہے اس کا احتمال تو اس میں بھی ہوگا کہ کوئی بندہ لوٹا نہ مان جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے الیکشن سے بھی آپ باہر ہی ہوں گے چونکہ کوئی بندہ لوٹا نہیں. ہم انشاءاللہ عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. جب جمہوریت کی جڑیں یہاں مضبوط ہوں گی, جب کانسٹیٹیوشن یہاں ایکٹیو ہوگا, آئین زندہ ہوگا, آئین کو پامال نہیں کیا جائے گا. جیسے کے پی کی اور پنجاب کی جب اسمبلیاں ٹوٹی تو 1.5 سال تک الیکشن نہیں ہوئے, مرکز کی اسمبلی ٹوٹی تو 90 دن کے بجائے کتنے مہینے بعد الیکشن ہوئے. اور مطلب آئین تو ہے نہیں نا. آپ کے خیال میں آئین کب زندہ آپ الیکشن لڑتے ہیں؟ جب آئین ہی نہیں ہے تو آپ کس پہ بھروسے پہ الیکشن؟ کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن کی طاقت پہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام سے طاقت لے کے پھر آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں. جس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہی زندہ نہ ہو وہاں آپ الیکشن لڑ کے کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نوید علیہ صاحب ہم ٹاپک ذرا اگر چینج کریں تو انٹرنیشنل سچویشن یہ ہے, ایران اور امریکہ کی جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ ایران کے اوپر جو اٹیک کیے ٹرمپ نے اس میں اس نے کانگریس کے اس فیصلے کو بھی بلڈوز کیا. اس پہلے اکیلے اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا, اب نیٹو بھی ساتھ شامل تھا. اور اس کے باوجود ظاہر ہے بہت بڑی لیول کے اوپر بمباری ہوئی, بہت بڑے بڑے ہتھیار آزمائے گئے ایران کے اوپر, لیکن ایران نے جو جواب دیا اس کی ایکوریسی بڑی زبردست تھی. جو نشانے انہوں نے ایک ایک جگہ پہ لگائے اور امریکی وہاں سے جیسے باغے کویت بحرین اور مختلف جگہ سے جو اڈے تھے ان کے تباہ کیے. تو آپ کے خیال میں ایران کے پاس ابھی بھی اتنے ہتھیار اتنی ریزسٹنس کے لیے طاقت موجود ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور امریکہ اب پھر ایک دفعہ جنگ بندی پہ مجبور ہوا ہے, ثالثی دوبارہ شروع ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو بات وار اسٹریٹجی کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں یا ڈپلومیسی ہے اس کو کس طرح چلنا چاہیے. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے میرا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیسیکلی تو دونوں پارٹیز کے اندر ایپیٹائٹ نہیں ہے مزید جنگ کے لیے, کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے وجوہات ہیں. اس کی امریکہ کی اپنی انٹرنل وجوہات ہیں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جنرلز نے بھی اعتراض کیا کہ آپ مزید جنگ نہ کریں. اور ایران کے اندر جو ہے ایک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے پاسداران انقلاب اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ میرا خیال ہے یہ زیادہ ڈیوائیڈ تب ہوئی ہے جب ان کا رابر کا فیونرل ہوا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے بدلے کے نعرے لگائے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی سینس جو ہے سینٹیمنٹس ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ دونوں طرف سے جنگ ہو گئی. جہاں تک بات ہے وار اسٹریٹجی کے, ان کے پاس ایکوریسی ہے, ان کے پاس ڈرونز اور اس طرح کے ہیں جو حتیٰ کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایون رشیا میں بھی ایرانین جو ہیں کیمکیزی ڈرونز, شہید ڈرونز جو ہیں وہ بڑے ڈیولپڈ ہیں. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن دونوں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. امریکہ کے بھی یہ جو ایمونیشن ہے ڈپلیٹ ہو رہا ہے, وہ بعد میں ہوگا, پہلے ایران کا ہو جائے گا. لیکن اس سے سیریس بات یہ ہے کہ دیکھیے
جو اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے ساری دنیا میں ٹرموائل، خاص طور پہ اس ریجن میں جو اپ ایون اکنامک اپ ایون ہو رہا ہے، اس کے لیے اب آلٹرنیٹیوز تلاش کیے جا رہے ہیں. اور اگر وہ الٹرنیٹیوز، چاہے وہ پائپ لائنز ہوں، باقی طریقہ کار ہوں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر خدشہ یہ ہے کہ جو پیس کے اوپر، پیس ٹاکس پہ یا پیس ایفرٹس پہ، پروسیس پہ جو ایمفسس ہے وہ کم ہو جائے گا، اور وہ بڑا نقصان دہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا اکنامک جو انٹرسٹ تھا اس کو واچ کر لیا ہے، تو ایران لگا رہے اس جنگ میں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی دوبارہ بھی جو چونکہ تھوڑا سا اس پہ ڈپلومیسی کام آئی ہے، اور ایک دیر از اے لل ان آل دس وائلنس گوئنگ آن، تو اگر اس کو مزید اس پہ اس پہ بات کر کے اور ایک لانگ لاسٹنگ، دیکھیں ٹیمپلیٹ تو وہی استعمال ہوگا، اسلام آباد ایم او یو یا ایگریمنٹ. ٹھیک. ابھی موڈیلٹیز طے ہو رہی تھی، 3-4 شکیں ایسی تھیں جن میں اب ابہام تھا یا وہ ویگ تھی، تو اس کے اوپر اگر ہم ٹائم دے دیتے دونوں ممالک اور اس کی موڈیلٹیز طے ہو جاتی ہیں، جیسے اسٹیٹ آف ہرمز کی ایڈمنسٹریشن ہے، یا جو فروزن ایسٹس ہیں، یا ایران کے جو انٹرسٹ ہے جو اس پہ جو سینکشنز امپوز کیے ہوئے ہیں، تو یہ تمام اگر تھوڑا عرصہ مل جاتا اور 15-20-30 روز تو یہ معاملہ حل ہو جاتا. تو میرا خیال تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، لیکن اب دوبارہ یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اگر یہ کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ سیریس ڈپلومیسی دوبارہ کی جائے، دونوں جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایران کا بھی حال خاصا خراب ہو چکا ہے. اوکے. ان کو بھی اس خیال کرنا چاہیے کہ مل کے ایک ڈیسیژن کریں، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاسداران انقلاب کی پروٹیکشن کرنا ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ہدف ہے، لیکن لوگوں کی اور ریاست کی بھی تو پروٹیکشن کرنی ہے. بالکل ٹھیک وہاں ہے. پہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے. برگیڈ اور صاحب، ادھر جی ٹرمپ صاحب کو بھی سننا چاہیے اپنے جنرلز کو اور اپنی پولیٹیکل جو ان کی ہے ایڈوائزرز، کس جنگ سے باز آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا برگیڈ صاحب، یہ جو سچویشن ساری ڈیولپ ہو رہی ہے، حوثی نے سعودی انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیے، سعودی اتحاد نے واپسی اٹیک کیے، کویت پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آ رہا ہے، آگے قطر بھی انٹرسٹڈ ہے، ٹرکیہ بھی آ رہا ہے. تو یہ ساری کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں خبر یہ ہے کہ حوثیز کا پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے، انہوں نے عمان میں سعودی عرب کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے، اور جب سے حوثیز نے بمباری شروع کی ہے تو پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ، پاکستان نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ انہوں نے ایران کو بھی کہا ہے کہ یہ آپ حوثیز کو لگام ڈالیں، اور حوثیز کو بھی ڈائریکٹ میسج بھیجا ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے، تو اس کے حساب سے پاکستان وہاں پہ موجود ہے. اب اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ آف ہارمز تو ایران کے کنٹرول میں ہے ہی، اور وہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے. باب المندب بھی اگر بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا تمام پریشر جو ہوگا وہ یہاں سے اٹھ کے اسٹیٹ آف ملاکا پہ شفٹ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایران نے تیل کا جہاز جو ہے وہ حوثیوں کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے باب المندب سے بھی نہیں گزارا، اسٹیٹ آف ہارمز سے بھی نہیں گزارا، بلکہ اوپر اسٹیٹ آف ملاکا سے وہ بلکہ ریڈ جو اپنا سویز سے لے کے وہ 12,000 سے زیادہ کلومیٹر کا علاقہ طے کر کے وہ آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تھا کہ ایک انرجی کے اوپر بہت سیریس اثر پڑے گا. اب جو وار میونیشن ہے، ایران پہ جتنے حملے ہو رہے ہیں تو ایران کی نہ صرف یہ کہ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے، بلکہ ابھی جو پچھلے دنوں ان کے 2 آرمڈ 88 آرمڈ بریگیڈ اور 92 آرمڈ بریگیڈ کے اوپر جو شمالی اس میں ساحلی علاقے پہ جو ڈپلائڈ ہے وہاں جو حملے کیے گئے، اور جس طرح بندرآباد پہ چابہار پہ انہوں نے ایک دوسرے شہروں کی آپس میں کنیکٹیوٹی توڑ دی ہے، وہ ایک بڑا سیریس ڈیولپمنٹ. اب وہاں یہاں تمام چیزوں پہ جب ہم ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں اس کے بعد ہوگا کیا امریکہ وار جاری رکھے گا، کیا ایران وار جاری رکھے گا؟ اگر ایک ایسے ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ آپ کہیں تو آپ کو یہ نظر یہ آتا ہے کہ تمام اسٹریٹجی کے اس وار کے جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ تو استعمال ہو چکے ہیں. امریکہ نے بھی کر لیے،
एयर भी कर दी, मिसाइल भी कर दिए, ईरान ने भी कर दिए। अब अगर अभी कहते हैं कि वो कहते हैं, ट्रम्प ये कहता है कि मैं इसके बाद कुछ और सीरियस, तो वो क्या करेगा? तो उसके बाद फिर दो ही ऑप्शन आ जाती हैं आपके सामने ध्यान। एक ये है कि वो छोटा मोटा न्यूक्लियर या किसी तो पे मार दे, पहाड़ी की चोटी पे मार दे, कहते जी मैं कम जीत का कि मैं फतह हो गई है, जो मैं बात नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स डेवास्टेटिंग। दूसरा ये है कि वो ग्राउंड हमला कर दे। तो ग्राउंड हमले के लिए जो जिस तरह टारगेटिंग हो रही थी तो ईरान की, तो उससे तो मैं ये नतीजा अक्स कर रहा था कि शायद ये सॉफ्टनिंग अप ऑफ द टारगेट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जंग से पहले टारगेट सॉफ्टन अप करो, कि अगर आप दरमियान में किसी भी ऑपरेशन से पहले इसको बम्बार्डमेंट को कहते हैं कि आप इतना टारगेट को सॉफ्टन अप कर दे कि जब आप अटैक करें तो रिजिस्ट ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ग्राउंड हमला करते हैं तो करेंगे कहाँ? अगर खर्ज आइलैंड पे करते हैं या वो कुसुम आइलैंड पे करते हैं तो वो तो उनकी तबाही का बाइस होगा। इसीलिए सेंटकॉम ने जो कुछ कहा है वो उन्होंने ये कहा कि हम बड़े सीरियस डिप्रेडेशन, हमारे जो रिजर्व्स है वो बहुत कम हो गए हैं। और ये अभी की रिपोर्ट नहीं, अगर आप वसी एक बहुत बड़ा डिफेंस मैगजीन है उसकी पहले 16 दिन की, पहले फेज की पहले 16 दिन की रिपोर्ट आगे पढ़े ना, तो वो ये कहता है कि पहले 16 दिन के अंदर ईरान ने मोर देन जो है ना 400 टॉमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल कर दिए थे। और एक साल में अमेरिका ने एक साल में अमेरिका सिर्फ 1000 मिसाइल बना सकता है। इसलिए वो पहले फेज की मिडल ऑफ द वॉर में ट्रंप ने रायथॉन के सीईओ को और उसके अपना लॉकहीड मार्टिन के सीईओ को बुला के कहा था कि जी ज्यादा मिसाइल प्रोड्यूस करो। अब प्रॉब्लम ये है कि मिसाइल्स के लिए जो मिनरल्स होते हैं टंगस्टन से लेके नीचे तक लिथियम थे, वो तमाम के तमाम 80% चाइना ने तो पाबंदी लगाई। ठीक है, तो देयर इज अ सीरियस ये चक्कर है जिसको, लेकिन ऑल सेड एंड डन मुझे इस वक्त तक ट्रंप का जाती एटीट्यूड ऐसा नजर नहीं आता है कि वो जंग से बाहर आ जाएगा। गालबन मैं समझता हूँ कि उसने कुछ चीजों के लिए एक ऑपरेशनल पॉज लिया है सेंटकॉम के कहने के बावजूद कि जी अब हम जंग करेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। जेडी वैंस के कहने के बावजूद ट्रंप के ऊपर क्योंकि एपैक और ज़ियोनिस्ट लॉबी का बहुत दबाव है, ठीक है, तो हो सकता है यानी ट्रंप पे एतबार नहीं किया जा सकता और वो किसी वक्त भी यू टर्न लेके दोबारा अपनी हरकतों पे आ सकता है। दौलताना साहब, जो सिचुएशन डेवलप हुई है, पाकिस्तान स्टिल पूरी कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब ईरान का टकराव ना हो, सऊदी अरब कुवैत का टकराव ना हो, कतर की लड़ाई ना हो और मुसलमानों की जो ताकत है वो महफूज रहे और बची रहे। पाकिस्तान आज भी पूरी एफर्ट लगा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इस पर कामयाब हो जाएगा? जी इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होगा। एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी जिन्होंने एक रोल प्ले किया है। कुवैत का जिस तरह $8 बिलियन का पैटका हो रहा है, जिस तरह सऊदी अरेबिया के साथ किया है, जिस तरह इंशाल्लाह ताला टर्की के साथ होगा, जिस तरह और इंशाल्लाह इस्लामिक ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस के लिहाज से अपना कॉन्फिडेंस करेंगे। और मेरे ख़्याल से हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा असासा है वो हमारा ये पाकिस्तान आर्मी है, हमारा न्यूक्लियर है। सो वी आर प्राउड ऑफ नवाज शरीफ साहब ऑल्सो कि जिन्होंने ये स्टेप लिया। वी आर प्राउड ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ऑल्सो जिन्होंने स्टार्ट किया। तो ये इन सब का शुक्रिया है कि आज पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता है। एंड सबसे ज़्यादा वी आर प्राउड ऑफ आवर फील्ड मार्शल जिनकी माशाल्लाह बेहतरीन सलाहियतों की वजह से हमने अपने बदतरीन दुश्मन इंडिया को ऐसा सबक सिखाया कि इंशाल्लाह ताला वो कभी पाकिस्तान के ऊपर मैली नज़र नहीं रखेगा इंशाल्लाह। अब्बासी साहब, मुश्किल तरीन हालात हैं, बड़ी टेंस सूरत हाल है। पाकिस्तान ने बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी पहले भी की, अब भी कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप खासकर फील्ड मार्शल मायूस नहीं हो रहे, थक नहीं रहे और वो पूरी तरह दिलजमी के साथ लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के हक़ में कुछ बेहतर रिजल्ट्स निकलेंगे? और जिस तरह पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखते हैं उम्मीद भरी नज़रों से, और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करने की पोजीशन में आ जाएगा? नहीं देखें जी, अगर नेचुरली अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट का डिफेंस अगर कोई कर सकता है तो वो हकीकतन पाकिस्तान से अपनी फौजी ताकत से द बेस्ट ऑप्शन, बजाय इसके वो 10,000 किलोमीटर दूर जाके अफ्रीका की तरफ देखें। ये तो नेचुरल है। ये बहुत पहले जैसे फर्स्ट इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो इस किस्म का आइडिया था, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान की फौजी ताकत पे और हमारी लोकेशन पे और हमारी कैपेबिलिटी पे। अब दूसरी चीज ये क्या हम इसको मेटरलाइज कर सकते हैं?
उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेकाम भी हो, मुआशी इस्तेकाम भी हो, फिर आप दूसरे के साथ बराबरी की सतह पे बैठ के इस किस्म के दिफाई मुआहदे या जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं लॉन्ग टर्म वो डिस्कस कर सकते हैं। उसमें जैसे सऊदी के साथ हमारा हुआ, अल्लाह करे कुवैत के साथ भी हो जाए, बाकी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके साथ भी हम बेहतर ऑप्शन है उनके लिए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ज़ात से, सियासत से, ज़ाती मफादात से ऊपर उठ के इस मुल्क के मफादात को सामने रखते हुए फैसले करने के पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और उसके लिए फिर मैं कहूँगा कि दाखिली इस्तेकाम, वो चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे अमन अमान को, ये बहुत ज़रूरी है। पहले हमें अपना हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो हम उसके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। लेकिन जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। अब्बासी साहब, आपके इसी वैल्यूएबल कमेंट के ऊपर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अपने हाउस को इन ऑर्डर किए बगैर आप इस अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज करके, कैपिटलाइज करके फाइनेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अपने घर को भी इन ऑर्डर करना होगा और इसी तरह एग्रेसिव डिप्लोमेसी करके पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा करना होगा। और अब तक की जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है वो बड़ी कामयाब रही है। भारत आइसोलेशन में चला गया, पाकिस्तान इज़ मोस्ट रेलेवेंट, फील्ड मार्शल ने कमाल कर दिखाया और उन्होंने साबित किया कि वो एक चुमुखी लड़ाई लड़ने के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।